بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو ایسے بہت سے معجزات سے نوازا کہ جن معجزات کو دیکھ کر ایمان والوں کے ایمان کو مضبوطی اور اہل کفر کو ہدایت کا نور ملا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کہاں سے آیا اور یہ کس چیز سے بنا تھا اور اس کا سائز کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے کون کون سے عجیب و غریب معجزات پیش آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ باکمال عصا مبارک کہاں پر چلا گیا۔ قرب قیامت میں یہ عصا مبارک کس کو دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات سے نوازا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان میں سے سب سے بڑا اور عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی آپ کا عصا مبارک تھا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بار بار مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ اس عصا مبارک کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس عصا مبارک کے ساتھ بہت سارے عجیب و غریب واقعات کا تعلق ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سائز کی، تو اس کا سائز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کے اندر مشعل کی طرح روشن ہو جاتی، اور یہ عصا مبارک جنت کے ایک درخت پیلوں کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس عصا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عصا مبارک بعد میں آنے والے تمام تر انبیاء کرام کو بطور وراثت میں ملتا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، اس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے پر تل گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کے مطابق یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، اور اس طرح یہ عصا مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک وادی تک پہنچے جس کا نام دعا ہے۔ اس وادی میں ایک مقام آیا جہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی، اور اس جگہ پر آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ بناتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اور بہت سے کام لیتا ہوں، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان اور بہت سے کاموں سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک کے سہارے چلا کرتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور اپنا دل بہلایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایسا باکمال تھا کہ یہ دن میں درخت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا، اور رات کے اندر اس عصا مبارک کی دونوں شاخیں روشن ہو جاتی۔ آپ اس عصا مبارک سے حشرات الارض کو بھی بھگایا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کنویں سے پانی نکالتے تو یہ عصا مبارک رسی کی طرح بن جاتا اور اس کی دونوں شاخیں ڈول کی طرح ہو جاتی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسانی سے پانی حاصل کر لیتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو یہ عصا مبارک ایک درخت بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پھل دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے، جس کے نتیجے میں زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ 3 ایسے بڑے معجزات ہیں جو اس عصا مبارک سے ظاہر ہوئے، اور ان 3 بڑے معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ ان 3 بڑے معجزات میں سب سے پہلا معجزہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا ایک بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن جانا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار پر تشریف لے گئے اور فرعون کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگوایا اور اس میلے کے اندر فرعون نے بہت بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کے لیے کہا تاکہ حضرت موسیٰ کو ہرا کر جھوٹا ثابت کیا جائے۔ پیارے دوستو، جب فرعون کے حکم کے مطابق اس میلے کو سجا دیا گیا اور اس میلے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جمع ہو گئے اور فرعون نے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو بھی وہاں پر اکٹھا کر لیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ چنانچہ ایک طرف فرعون کے بہت بڑے جادوگر جن کے پاس جادو کا بہت سارا ساز و سامان تھا، اور ایک طرف اللہ کے اکیلے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ چنانچہ فرعون کے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ شروع ہوا۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کے اندر تبدیل ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی کو اللہ نے اپنا عصا زمین پر مارنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا اور ان کو کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادوگر ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اس طرح تمام جادوگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون بدبخت اس وقت بھی ایمان نہ لا سکا۔ دوستو، اس عصا مبارک کا جو دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے، وہ یہ ہے دریائے نیل کے اندر رستوں کا بن جانا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کو بار بار دعوت حق دی گئی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا گیا، لیکن فرعون اسی طرح اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور کفر و شرک اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، تو اللہ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کیا۔ تو دوستو، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل میں اپنی قوم کے جو مسلمان ہیں ان کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ پاک فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور فرعون خود بھی اس لشکر کے اندر شامل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو ان کی قوم نے فرمایا کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہمارے پیچھے فرعون اور اس کا بہت بڑا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل ہے، آج ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم لوگ بے شک اللہ کے ساتھ ہو۔ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا، تو دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل میں سے 12 راستے بن گئے، جن راستوں کے ذریعے بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ اور ادھر فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، جب انہی راستوں کے ذریعے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل پر پہنچا تو وہ ان راستوں پر چلنے لگا، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو ملا دیا اور وہ اس کے اندر ہلاک ہو گیا۔ فرعون کے ساتھ ساتھ اس کا پورا لشکر بھی دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ عظیم الشان معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہوا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تیسرے بڑے معجزے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی وجہ سے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کا اصل ملک شام تھا، لیکن ایک بدبخت قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا اور مجبوراً بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنا پڑا اور وہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب جب کہ اللہ پاک نے مصر کو فرعون سے پاک کر دیا، وہ اپنی عبرتناک انجام تک پہنچ گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ قوم عمالقہ کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں اور ملک شام کو آزاد کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 6 لاکھ لوگوں کو لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن جب بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا تو ان پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، تم اور تمہارا خدا جانو۔
تو سزا کے طور پر اللہ پاک نے ان کو 40 سال تک ایک ہی وادی میں گم رکھا۔ بہت زیادہ چلنے کے بعد بھی وہ اس وادی سے نکل نہیں پائے اور اسی کے اندر رہ گئے۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ اس وادی طے میں گھومتے رہے۔ جب بنی اسرائیل بھوک سے تڑپنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس قوم کے لیے من و سلوہ اتارا، اس میں حلوہ اور بٹیر کا گوشت شامل تھا۔ اس کے بعد جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا، جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اس قوم کے 12 قبیلے ان چشموں سے سیر ہو کر پانی پینے لگے اور اپنے مویشیوں کو بھی پلانے لگے۔